جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید۔ تو یہ دس صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبداللہ، یہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان کے علاوہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے تکمیل الایمان۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ تو ایک اصطلاح ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جیسے آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا سیدات نساء اہل الجنہ، کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح آپ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی طرح اصحاب احد کے بارے میں بھی ایک بشارت ہے۔ صلح حدیبیہ میں جن لوگوں نے بیعت کی ان کے بارے میں بھی بشارت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ہم انہیں جنتی مانتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے جو ان کے جنتی ہونے کے منافی ہوگی۔ میں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ کام کیا، اس وقت میں نے یہ اصول طے کیا کہ جو تاریخی روایات ہیں ان پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، عقیدہ قرآن اور سنت کی نصوص سے بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو یہ ناسبی وغیرہ کہتے ہیں یزید کو حق ثابت کرنے کے لیے، استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جو قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہو تو ہم قرآن و سنت کو مانیں گے، کسی اور چیز کو نہیں مانیں گے۔ مثلا اگر کوئی بندہ بڑی دور کی کوڑیاں ملا کے یہ ثابت کرنا چاہے کہ جناب استغفر اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی مادی لالچ میں گئے تھے، تو اس کی بات کو اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ حضرت امام حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اب جس کو سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے اس میں کوئی مادی ہوس نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام حسین کی عظمت کو ماننا یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، ان کے جنتی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر یعنی ولی کا جو لفظ ہے نا، ایک تو ہم یہ تقسیم کرتے ہیں نا
کہ غوث، کتب، ابدال، تابعی، صحابی، ولی کا لفظ سب کو شامل ہے. یعنی مین تقسیم کیا ہوگی؟ نبی اور ولی. الا ان اولیاء اللہ. اب دیکھیں نا، حضرت داتا اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث پاک، اللہ نے ان کو کیا مرتبے اور کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. لیکن وہ صحابہ کے پائے کے تو نہیں ہے نا. ہزاروں غوث، کتب، ابدال مل جائیں تو کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتے. تو جب ولی کہا جائے گا تو اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، تابعین، تبع تابعین سب شامل ہوں گے. اب آپ دیکھیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس پر بہت سے دلائل بھی ہیں. مثلا اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی جو فضیلت ہے نا وہ نبیوں میں ہے، غیر نبی مقابلے میں آتا ہی نہیں ہے. نبیوں کے مقابلے میں غیر نبی آتا ہی نہیں ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے، انبیاء کا تذکرہ سب سے پہلے ہے، صدیق، شہید، صالحین بعد میں ہیں. اگر کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہوتا تو پہلے صالحین کا ذکر کیا جاتا. اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی، وہ جتنا بھی اس کا بڑا مقام ہو، وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. پھر آپ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. انبیاء کا رابطہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہے. وہی ان پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے ان سے گفتگو کرتے ہیں، غیب کے پردے ان پر اٹھائے جاتے ہیں. اگر کسی غیر نبی کو ان میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے، مثلا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے وہ، یا کوئی غیب کا پردہ اس سے اٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہوگا، یہ اس کے نبی کا کمال ہوگا. حضرت داتا حضور نے کشف الموجود میں یہ بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کرامت دراصل معجزہ کا عکس ہوتی ہے. یعنی کرامت جو ہے وہ ولی کی کوئی اپنی کمال نہیں ہوتا ولی کا، بلکہ اس کے نبی کا فیض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. سامعین محترم، اب اگلی بات میں یہ عرض کروں، اور یہ بات میں بار بار اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور صرف اہل سنت نہیں، صرف متکلمین نہیں، صوفیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے. حضور غوث پاک نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو بندہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانتا ہے وہ کافر ہے. سر الاسرار میں ایک فرقہ گزرا ہے اولیائیہ، اس کے رد میں وہ فرماتے ہیں اولیائیہ جو فرقہ تھا، اصل میں جب بندے پر کچھ کیفیات کا ورود ہوتا ہے نا،
تو اس کے لیے شریعت کا علم انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے شریعت کا علم ضروری، اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو تو وہاں بھٹکنے کے بہت سے امکانات ہوتے ہیں۔ اولیائیہ جو ہیں ان کا یہ نظریہ تھا، حضور غوث پاک لکھتے ہیں سر الاسرار میں، وہ فرماتے ہیں کہ اولیائیہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبریل کی وساطت سے ہوتا ہے۔ ان پر جو وحی آتی ہے وہ جبریل کی وساطت سے آتی ہے، جبکہ اولیاء اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اس لیے ولی نبی سے افضل ہے۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جس کا ایسا عقیدہ ہے وہ کافر ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین محترم، اب میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں۔ ایک اصطلاح میں، ایک تصوف کی اصطلاحوں میں ایک اصطلاح ہوتی ہے شطحیات۔ شطحیات شطحیات یہ ہوتی ہیں کہ ایک ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے جس کی ولایت مسلم ہے، یعنی سب اس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، لیکن اس سے کوئی ایسی بات منقول ہے جو عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تو کچھ لوگ تو ہے نا فٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے وہ بات منقول ہے، ممکن ہے اس نے اس کیفیت میں کہی ہو جب اس پر کوئی وجد طاری ہو، جب وہ احکام کا مکلف ہی نہ ہو، اس کی طرف احکام مخاطب ہی نہ ہوتے ہوں، تو اس لیے ان کی ایسی بات کو شطحیات کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں ان کا احترام ہے، لیکن ہم ان کی اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرتے، ہم ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، کیونکہ عین ممکن ہے انہوں نے وہ بات ایک وجد کی کیفیت میں کہی ہو جب بندہ شریعت کا مخاطب نہیں رہتا اور مکلف نہیں رہتا۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے آپ کے نالج میں کہ کسی نے کسی غیر نبی کو ایسا اشارہ کیا ہو، صراحتاً نہیں ہوتا، اشارتاً کسی نے کہہ دیا ہو، اور اگر وہ بندہ متفق علیہ اولیاء میں سے ہے تو ہم اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی اس بات کو شطحیات میں شمار کریں گے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب آ جائیں اس روایت کی طرف جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایسی روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایک دلیل دیکھ کے ایک عقیدہ بنانا، ایک ہوتا ہے عقیدہ پہلے بنا لو بعد میں دلیل تلاش کرو، پھر یہاں کوئی تھوڑا سا وہ محسوس ہوا اس کو من مانی تعویل کر کے اس کو اپنے حق میں استعمال کر لو۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ان کا مرتبہ ان کے برابر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی سند قابل قبول نہیں ہے، محدثین نے اس روایت کو نہیں مانا۔ میں نے تعلیمات شاہ جیلا میں اس پر بحث کیا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے، وہاں میں نے حوالوں سے لکھا ہے کہ یہ روایت محدثین نے نہیں مانی۔ اگر مانی بھی جائے تو یہاں جو تشبیہ ہے نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں،
یہاں جو تشبیہ ہے وہ مقام میں نہیں ہے، تشبیہ فرض منصبی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء بنی اسرائیل آتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب نبی تو نہیں آئیں گے۔ اب یہ کام کون سر انجام دے گا؟ تو یہ کام میری امت کے علماء سر انجام دیں گے۔ دیکھیں، تشبیہ کبھی بھی من کل الوجوہ نہیں ہوتی، تشبیہ ہمیشہ من بعد الوجوہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا شیر ہے تو آپ اسے درندہ تو نہیں کہہ رہے نا، آپ اسے جانور تو نہیں کہہ رہے، چار ٹانگیں تو اس کی نہیں مان رہے۔ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں؟ بہادری میں، شجاعت میں۔ تشبیہ ہمیشہ بعض وجوہ میں ہوتی ہے، کل وجوہ میں نہیں ہوتی۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ بھائی اول تو وہ روایت ثابت نہیں ہے، اگر وہ ثابت ہو بھی تو وہ تشبیہ فرض منصبی میں ہے، مقام میں نہیں ہے۔ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا صحابی بنی اسرائیل کے کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ قرآن و سنت کی گہری نصوص پر قائم ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ درجۃ الانبیاء علیہم السلام، اور کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَىٰ حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا حیث یسقط امر و نہی عنہ، کہ شریعت کے اوامر و نواہی اس سے ساکت ہو جائیں۔ یعنی کوئی بندہ جتنا بھی وہ مقامات طے کر لے قرب الہی کے، کوئی ایسا مقام نہیں آتا یہاں بندہ یہ کہے کہ مجھے نماز معاف کر دی گئی ہے، مجھے روزہ معاف کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ ظاہر کی نماز ہے، ہماری دل کی نمازیں ہیں، سب شیطان کے چکر ہیں۔ اگر قرب الہی میں کوئی مقام ایسا آتا یہاں شریعت ساکت ہو جاتی تو سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساکت ہوتی، سیدنا صدیق اکبر پہ، فاروق اعظم پہ، عثمان غنی پہ، مولا حیدر کرار پہ، ابو ذر غفاری پہ، سلمان فارسی پہ، ان پہ ساکت ہوتی جن کی عبادتوں پر عبادت بھی ناز کرتی تھی، جن کی بندگی پر فرشتے بھی نازاں تھے۔ اس لیے یہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ مجذوب ہے نا، مجذوب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حق ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، حق ہمیشہ اعتدال پر ہوتا ہے۔ ایک ہے مجذوبیت۔ مجذوبیت کیا ہے؟ مجذوب اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جو مجذوب ہوتا ہے نا وہ محبت الہی میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں رہتا کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ بلکہ میں نے مجذوب کے بارے میں جو پڑھا ہے، حضرت ابو علی قلندر کے بارے میں، بہت بڑے مجذوب تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے تھے۔ فرض کیجئے گا کسی بندے پر جذب کی کیفیت ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو دنیا کے معاملات میں بڑا تیز ہے لیکن نماز کے وقت وہ مجذوب اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ مجذوب نہیں ہے، وہ چکری ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فراڈی ہے۔
جس بندے کے حواس قائم ہیں، قرب الہی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا یا اس سے شریعت کے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، وہ مجھے اپنے گاؤں کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ذریعہ رحمت فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ گیا ایک دربار پر، تو وہاں ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے کہا ہماری نمازیں مدینے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے تھوڑا سا ٹائم گزرا، روٹی کا ٹائم ہوا تو 5-10 کلو آٹا گوندنے لگ گیا۔ میں نے کہا وہ یہ کیا ہے؟ کہنے روٹی نہیں کھانی۔ میں نے کہا نمازیں مدینے، روٹیاں یہاں، یا تو روٹیاں بھی مدینے کھاؤ نا، پھر تو کوئی بات بنتی ہے۔ تو یہ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ شریعت جو ہے نا، شریعت، حضرت مجدد پاک سے بڑا صوفی برِ صغیر میں شاید ہی کوئی ملے گا آپ کو۔ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ وہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ طریقت کیا ہے؟ نماز کی روح کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ نماز کی روح کو پا لینا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جب اس نے ہاتھ باندھے یہ شریعت ہے۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا نا تو دراصل وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ یہ احساس طاری کرنا یہ طریقت ہے، اور بندے پر یہ کیفیات طاری ہو جائیں کہ میں اپنے رب سے مخاطب ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 جز ہیں، دین کے 3 جز ہیں، ایک شریعت، ایک طریقت اور ایک حقیقت۔ کہتے ہیں حقیقت اور طریقت دونوں شریعت کے خادم ہیں، شریعت مخدوم ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے تو حقیقت آئے گی، کھڑے نہیں ہوگے تو کیسے آئے گی؟ اس لیے یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور جو بھی بندہ داتا گنج بخش اجمیری سے بڑا ولی، میرے غوث جلی سے بڑا ولی، خواجہ اجمیری سے، بابا فرید سے، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی سے اگر ولایت سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیے۔ جو اس نام پہ فراڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھوکے باز ہیں، وہ دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، وہ صوفیاء کرام کے لیے بدنامی کا باعث ہیں۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی ایسے مقام پہ نہیں پہنچتا یا اس سے شریعت کے احکام ساقط ہو جائیں۔ سامعین محترم، وہ بڑی مشہور مثال ہے، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے تھے، ایک نور چمکا، آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی ہیں، تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا جب نمازیں صحابہ کو معاف نہیں ہوں تو مجھے کیسے معاف ہو گئی، مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو میرا رب نہیں ہے، تو شیطان مردود ہے، میں تیرے شر سے بچتے ہوئے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر آواز آئی کہ عبد القادر اس مقام پر میں اتنے صوفیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا مردود مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ اقبال نے کہا تھا صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش، جو بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کرے وہ شریعت کو اپنا معیار بنا لے، اپنی قسمتی بنا لے، کیونکہ کہاں کبھی کبھی شیطان بھی کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے نمازوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا، کہ کوئی ایسا مقام نہیں آتا یہاں پر ایک بندے سے شریعت کے احکام ساقط ہو جائیں۔ یعنی جو بندہ یہ ایسے بس کہتا ہے کہ جی بس ہم پہنچے ہوئے ہیں، وہ کسی نے حضرت جنید بغدادی سے یا باقی بستامی سے فرمایا نا کہ جی وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ فرمایا پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مقام نہیں آتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَالنَّصُوص تُحْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَالْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى مَعَانٍ يَدَّعِيهَا أَهْلُ الْبَاطِلِ إِلْحَادٌ بِكُفْرٍ، کہ جو نصوص ہیں انہیں ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، نصوص کو ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے گا، اور ظاہر سے پھر جانا جیسے باطنیہ کرتے ہیں یہ کفر ہے اور الحاد ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا روزہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ اب باطنیہ یہ تو نہیں کہتے کہ روزے فرض نہیں ہیں، یا قرآن کریم میں صیام فرض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صیام فرض ہے، لیکن صیام یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہا کرو، اللہ کو کیا پڑی ہے تم بھوکے پیاسے رہو۔ کہتے ہیں صوم کا معنی ہے رک جانا، خیل صائم رکا ہوا گھوڑا، صوم کا معنی ہے رک جانا۔ تو صوم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے شیخ نے تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے وہ کسی اور کو نہ بتاؤ، یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو۔ پھر وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب حضرت مریم آئیں حضرت عیسیٰ کو ساتھ لے کر، تو لوگوں نے کہا مریم تیرا بیٹا کیسے ہو گیا، ابھی تو تیرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے صوم کی نظر مانی ہے۔ دلیل سنیں آپ، میں نے اللہ کے لیے صوم کی نظر مانی ہے۔ اب صوم کیا ہے؟ فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ میں کہتا ہوں بھائی دلیل ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی سنت ایک طرف، ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ سرکار نے صوم کی یہ مراد لی تھی جو باطنیہ لیتے ہیں۔ جو باطنیہ لیتے ہیں یہ ہے کہ جو نصوص ہے نا انہیں ان کے ظاہر پہ رکھا جائے گا، باطن پہ نہیں، اس کی اور توجیہ نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی باطنی معنی بھی مراد لیا جائے تو وہ ظاہری معنی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ ظاہری معنی کو تردید میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے وہ حج، زکوٰۃ وغیرہ کی توجیہات کرتے ہیں۔
تو امام نصفی فرماتے ہیں کہ آیات کو، نصوص کو ان کے ظاہر پہ رکھا جائے گا، ان کا باطنی معنی مراد لے کے ظاہر کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے اور الحاد ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا، لیکن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، اسی نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو سرکار نے نماز پڑھی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے کیا ویسے تم کرو، اللہ کی یہی مراد ہے۔ ہمارے آقا ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے گئے، ہمیں بیجار و مددگار نہیں چھوڑ کے گئے، میرے آقا ہر حقیقت کو آخری حد تک واضح کر کے گئے۔ اور یہ نفس کے ہیلے اور یہ نصوص کو اپنی مرضی سے موڑتے رہنا یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ایسا طریقہ کفر ہے اور الحاد ہے۔ نصوص کو اس کے ظاہر پہ رکھا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ورد النصوص کفر، اور نص کا انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی ایک بندہ مثلا اللہ پاک نے فرمایا روزہ رکھو، نماز پڑھو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر تو نہیں ہے نا؟ اہل سنت کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے اہل کبائر کی شفاعت کروں گا۔ وہ کافر نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے میں روزے کو مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہوگا۔ کوئی سنت ہے، کوئی بندہ اس کو کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نصوص کا انکار کفر ہوتا ہے۔ ورد النصوص کفر والاستحلال المعصیت کفر، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اللہ نے کہا نا سود نہ کھاؤ، بندہ کھا لیتا ہے، حرام ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ حکم اس زمانے کا تھا آج کا نہیں ہے، میں سود کو حرام نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایک حرام کو حلال سمجھا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں رشوت کو حرام نہیں سمجھتا، آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، اس کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو یہ کہے گا میں رشوت کو حرام نہیں سمجھتا وہ کفر کرے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بذات خود کفر ہے۔ والاستہانۃ بہا کفر، اور اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ نماز پڑھ بھائی، وہ کہتا ہے کیا جی کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہے، لیکن جب وہ نماز کی تحقیر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ کسی سنت پہ عمل نہیں کرتا، کافر نہیں ہے، اگر وہ سنت کی تحقیر کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس فرق کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ والاستہزاء الشریعت کفر، اور شریعت کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا کفر ہے۔ والیأس من اللہ کفر، اور اللہ سے نا امید ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ ولا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بندے کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایمان سے دور چلا جائے گا۔ والامن من اللہ کفر، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مطمئن ہو کے بیٹھ جانا یہ بھی کفر ہے۔ یہ بہت چیز ہے ہمارے ہاں، یہ یہودیوں کی طرح، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے قبر کی، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اور تو حضرت عثمان غنی سے اونچا مقام تو نہیں پا گیا،
تیرا مقام مولا علی سے تو نہیں بڑھ گیا، ابو بکر صدیق سے تو زیادہ نہیں ہو گیا، وہ سارے کے سارے خشیت الہی میں زار و کتار رویا کرتے تھے۔ تو عذاب الہی سے مطمئن ہو جانا، بے فکر ہو جانا، یہ ایمان کے منافی ہے، کفر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں آج، کہ وَالْأَمْنُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ وَالتَّصْدِيقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ عَنِ الْغَيْبِ كُفْرٌ، اور کسی کاہن اور نجومی کی ایسی بات پہ یقین کرنا جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ کسی نجومی کے پاس جانا اور غیب کی بات پہ یقین کر لینا، امام نصفی کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے۔ آگے فرمایا کہ وفی دعائے الاحیاء للاموات وصدقتہم عنہم نفع لہم، اور جو بندے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ دینا، نفع لہم، یہ ان کے لیے نفع والا کام ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا نا، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہو گیا، بلکہ ایمان والوں کی دعائیں اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اگر کوئی اس کی طرف سے صدقہ کرے، اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة من خروج الدجال ودابت الارض ویاجوج وماجوج ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها حق، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ غیب کی، جو کچھ قیامت کی علامات بتائی ہے، ہم ان پر بغیر کسی تعویل کے ایمان لاتے ہیں۔ تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا دابت الارض نکلے گا، ایک جانور ہے جو نکلے گا، قرآن نے کہا تو کلمہم، لوگوں سے بات کرے گا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے تھی ایک قوم، لوگوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، تو ذوالقرنین نے انہیں وہ دیوار بنا کے بند کر دیا تھا۔ اب سرکار نے فرمایا وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ ایک صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے، اور بڑے جیسے کہ بڑا دانشور بولتا ہے اس طرح، کہ یہ جو امریکہ کی فوجیں آتی نا، کبھی عراق میں اور کبھی شام میں اور کبھی افغانستان میں، وہ کہتے تھے جی یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ اور مرزا قادیانی نے کہا تھا یہ جو ٹرین ہے نا، ٹرین، یہ ہے دجال۔ نہیں، میرے پاک نبی نے جو کچھ فرمایا ہم اسے عین حق مانتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے اس کی کہ یہ قومیں جو لشکر آتے ہیں کافر ملکوں کے، یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، میں عرض کروں گا آپ سے کہ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم سے اگر کوئی بھی غلط استدلال کیا جائے تو اس آیت کے آگے پیچھے دیکھو، آپ کو وہیں سے اس کا جواب مل جائے گا۔ یہ بالکل ایک اصولی بات ہے، یہ ہمیں ہمارے استاد گرامی نے بتائی تھی کہ اس کے آگے پیچھے دیکھو، اس کا جواب مل جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا لوٹنا حرام ہے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے۔ مطلب کیا ہوا کہ یاجوج اور ماجوج اس وقت آئیں گے جب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جب مردے زندہ ہو گئے نا، حتی اذا فتحت،
وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ نہیں لوٹیں گے حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ یاجوج اور ماجوج کے آنے کی علامت یہ ہے کہ اس وقت مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قرب قیامت ہے نا جی، قرب قیامت ہے نا۔ تو جب امریکہ کے لشکر آئے تو کیا مردے زندہ ہو گئے تھے؟ جب اور کسی ملک کے لشکر آئے تو کیا مردے زندہ ہو گئے تھے؟ خدا را یہ تعویلات کرنا اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ سرکار نے ہمیں خبر دی ہم اس پر بغیر کسی تعویل کے ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، والامام منکم، اور وہ میری امت کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہم بغیر تعویل کے اس کو مانتے ہیں، یہ اہل سنت کے عقائد ہے۔ اس طریقے سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ہم بغیر تعویل کے اس کو مانتے ہیں۔ والمجتہد قد یخطئ وقد یصیب، اجتہاد کرنے والا کبھی صحیح رائے قائم کرتا ہے، کبھی اس کی رائے صحیح نہیں ہوتی۔ اجتہاد کرنے والا، پیغمبر کا معاملہ وحی پہ قائم ہوتا ہے، پیغمبر کی ہر بات سچ ہوتی ہے۔ اور کسی کے بارے میں یہ کہہ لینا کہ اس کی بات پیغمبر کی طرح ہر بات حتمی ہے، یہ شرک فی الرسالت ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ کبھی وہ صحیح بات کہتا ہے، کبھی اس کی بات صحیح نہیں ہوتی، لیکن مجتہد اگر غلطی بھی کرے اللہ تب بھی اس کو اجر دیتا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، وہ استدلال کرتا ہے۔ اس کے استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی نیت تو دین کی خدمت کرنا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَرُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ، اور انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں۔ یعنی فرشتوں کے رسول کون ہیں؟ جبرائیل، یہ تو 4 فرشتے ہیں، یہ رسول ہیں فرشتوں کے، ممکن ہے کہ اور بھی ہوں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول آئے وہ افضل ہیں اور فرشتوں کے رسول مفضول ہیں۔ فرشتوں کے رسول ان سے افضل نہیں ہیں، وہ افضل ہیں۔ اور پھر فرمایا وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ، اور جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، انبیاء سے نہیں، عام انسانوں سے۔ جبریل فرشتوں کا رسول ہے، عام انسانوں سے افضل ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں، رسولوں سے افضل نہیں۔ داتا حضور نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جبریل امین 10,000 سال تک خلعت کے انتظار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پوچھا وہ خلعت کیا تھی؟ تو فرمایا خلعت یہ کہ جبریل امین یہ کہتے تھے کہ میرے مالک جب تیرا آخری نبی معراج پر جائے تو مجھے ان کے براق کی مہار تھامنے کی توفیق دے دینا۔ جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ ہمارے رسولوں سے افضل نہیں ہیں، فرشتوں کے رسول عام انسانوں سے افضل ہیں۔ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ، اور عام بندے، فاسق فاجر نہیں، عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ عام مومن جو ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسان کی جو اصلیت ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ ختم ہوا تو نہیں، میں نے کر دیا ہے، ہاں جی ختم، میں نے بہت سی چیزیں یہاں چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو جی عقائد نصفی سے وہ چیزیں جو عوامی متعلقہ ہیں وہ عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو